إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي. انا اپنے چاہنے والوں سے جذبات کو ٹھیسنا چاہتا ہوں، اس کے دل میں جذبہ میری رضا کے علاوہ کچھ نہ ہو. دیکھتے ہیں میں اس کے دل میں ہوں یا اس کا نفس اس کے دل میں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ صاحب ولی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ میں عمرے کے جا رہا ہوں، آپ بھی چل رہے ہو صحابہ، اور فوراً تیاری کر لی. 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور عین حدیبیہ پر روک دیا گیا. اللہ کی طرف سے رکاوٹ آ گئی، رکو. حال جو بھی بنا ظاہری تو یہ ہے کہ بھائی مکے والوں نے آنے نہیں دیا، روک دیا انہوں نے. ہاں آئے تو پھر اچھا نہیں. بہت سلا لمبا چوڑا قصہ ہے، آپ جانتے ہیں سب ماشاء اللہ کرام میں چلنے والے پرانے لوگ. اس پہ تو دوا کے لیے کہ نیا آدمی نہیں ملے گا اپنے کو. ہوں میں بھی تو باہر بیٹھا ہوں، یہ تو اللہ کا احسان ہمیں قبول کیا ہے. بہت تدبیریں کر لی، اور جتنا نیچے اتر کر خوشامد کرنی چاہیے تھی وہ ساری خوشامدیں ہو گئی. حضرت عثمان کو بھیج دیا مکہ مکرمہ. جب اب سمجھاؤ سب ایک خاندان ایک قبیلے کے لوگ ہیں، کیوں ایسا لڑ رہے ہیں؟ اس میں نفع نہیں ہوتا. ہم آئیں گے عمرہ کریں گے چلے جائیں گے، 1-2 دن کی بات ہے. تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کسی کی میراث نہیں. لیکن مجھے جذبات کو آزمانا تھا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کا جذبہ صحابہ میں کتنا نہیں. وہ صلح ہو گئی. حضور نے بھی یہ کہا کہ میں صلح کر لوں گا. صلح ہو گئی اور اعلان کر دیا حضور نے احرام اتار دو، حلق کر لو، کر کے بعد نکال. اب صحابہ ہیں، کوئی ادھر ادھر جا رہے تھے دوسرے کام کرنے کے لیے، بیت اللہ جا رہے ہیں اور حق پر ہیں، ایمان والے ہیں، حق پر ہیں، نبی ہمارے ساتھ میں ہیں. رکنے کی بات ہے، ہم جان کو دینے کو تیار ہے، سب کچھ ہے. لیکن حضور نے کہا بس حلال ہو جاؤ. اس اطاعت کرنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی بس. اور کچھ حضور پر گرانی ہونے لگی کہ کیوں نہیں مان رہے میری بات. حالانکہ ایسی بات نہیں، ماننے تھی یہ بات نہیں تھی. چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے اللہ کو حکم آ جائے کہ ہم جائیں عمرہ کرنے کے لیے. تو حضور نے فوراً مشورہ کیا. جیسے مسلمان رضی اللہ پر رائے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ صحابہ آپ کے جان دینے پر، آپ پر جان دینے کو تیار ہے، آپ کی اطاعت کرنے والے. آپ کو بھی ہلاک کرنا نہیں ہے، آپ کو جو ہلاک کرنا ہے نہیں. ہاں مجھے بھی ہلاک اپنا کر لو، دیکھو کیا ہوتا. حضور نے ہلاک کیا، سب ہلاک کیا، واپسی ہوئی مدینہ میں. جو ہے انعامات اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں. نہیں ہے تو پوچھ لو علماء کرام سے. تو یہاں جذبات دبایا گیا. عمرے کے لیے آ رہے تھے اللہ کے گھر پر، اور مدینے سے آ چکے تھے مکہ مکرمہ سے قریب، لیکن واپس جانا تو کچھ نہیں. ایسے حالات تو آگے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے. ہر مومن مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچی، اس کے دل نے آہ نکالی ہے. اللہ ان آہوں کو اور ان آنسوؤں کو ضائع نہیں کرے گا، اس کو پالتے ہیں اور جب موقع آیا پھر اس کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے بیج زمین کے اندر جاتا ہے فوراً درخت نہیں بن جاتا، ایک وقت لگتا ہے. اور جتنا سخت بیج ہوگا اس اعتبار سے اس کی نکلنے میں تاخیر ہوگی. جواری گیہوں کا دانہ ڈالو گے فوراً پودا 2 سے 3 دن آ جائے گا.
لیکن اگر گٹھلی کو ڈالو گے، آم کی گٹھلی ڈالو گے، 3 دن میں درخت اوپر نہیں آئے گا اسی کوپل، تو کئی دن لگیں گے. بہت سختی کے ساتھ نکلنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ حالات بہت امید کا گزار ہے. اگر کام کرنے والا عملہ اللہ سے جی لگا لے اور اپنے زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی اور ہماری زندگی مقصد اللہ کی رضا بن جائے، بس کام مل جائے گا. اسی کے لیے ساری سی تربیت کے اسباب ہیں اللہ کی طرف. اس لیے میرے بھائیو دوست اور بزرگوں، اللہ نے ایک بہت بڑی اونچی نسبت اور بہت بڑا اونچا کام ان کو عطا فرمایا. کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں، یکسوئی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ کے راہ میں قدم اٹھا کر چلتے ہو، تیزی کے ساتھ میں چلو. جو قربانیاں اس وقت ہم سے کہی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر قربانی دینے کے لیے ہم میں سے ہر شخص تیار رہے. 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال پورا لگائی، پوری زندگی اللہ کے لیے. روزی کا مسئلہ، زندگی کا مسئلہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی طرف سے ہے ہی نہیں، سب اللہ کی طرف سے. وہی کرتے ہیں سب کچھ. یرزقہ من حیث لا یحتسب، کوئی گمان نہیں کر سکتا ہے وہاں سے کام بنانے والے ہیں. تم کیوں پڑے پھر اسباب دنیا کے چکر میں؟ ہم تو اللہ کے پیچھے پڑنے سے. پھر یہ مبارک مجمع جو لاکھوں کی تعداد کے اندر دنیا کی زمین کو رونتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور کفر کی آندھیوں میں اللہ کی وحدانیت، حضور کی رسالت اور آخرت کی یقین کی باتوں کر رہا ہے. راتوں میں رو رہا ہے، دن میں گھل رہا ہے. یہی نہیں فقط یہ چلنے والا عملہ گھل رہا ہو، رو رہا ہو، محنت میں لگا ہو. ان کی مائیں سسک رہی ہیں، میرا بیٹا جماعت میں کیسا رہ رہا ہوگا. یاد آتی ہے، دامن تر ہو جاتا ہے آنسو میں. بیویاں سسکیاں لے رہی ہے، اکیلی تنہا رات کیسے گزارو. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، امی ابو کا ہیں، بس دل پھٹ جاتا ہے. ان بچوں کی آہیں، ان ازواج کی آہیں، ان ماؤں کی آہیں اور اس باپ کی محبت کا درد دوستو یہ ضائع نہیں ہونے والا ہے. اللہ اس کو پورے طریقے سے کامل کر کے رہے گا. یہ روال دین کلی، اللہ زمین پر دین کو کامل کر کے رہے گا. تھوڑی تاخیر ہو رہی میرے گناہوں کی وجہ سے، اور کچھ نہیں. میرے گناہوں کی نحوست میری نیکیوں سے اجر سے زیادہ ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے. چلتی ہوئی گاڑی ہو اور اس کے نوزل پر کاربن آ جائے تو لاکھوں کی گاڑی رک جاتی ہے. کیوں؟ میں نہیں بولتا کوئی فکر بات تھی، 2 منٹ میں چالو کر دو. کیوں؟ کاربن آ گیا. وہ کاربن آیا ہوا ہے اس وقت، اس کے لیے اللہ کے راستے کے پیدل چلو. پھر پیدل چلنے والوں کے لیے بشارتیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نے تو کہا ہی کہا ہے، کیا کہنا ہے، ہر قدم پر برسوں کی عبادت کا ثواب بے حساب. تعین تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، تسکین کے لیے، اور اللہ کو تعین کی کیا ضرورت؟ وہ تو بے حساب دینے والا ہے. وہ حساب گن گن کے دینے والے اللہ نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. بس اس کی رضا، اس کی محبت میں دل بے چین ہو اور اس کے ساتھ میں بے چین اللہ پر عمل کرے، بس بے حساب. فوری طور سے جنت کا فیصلہ، فوری طور سے اپنی رضا کا پروانہ دے دیں گے. من غرت قدمہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار. کیسی بڑی بشارت، اللہ اکبر. قدم غبار آلود ہو اللہ کے راستے کے اندر، جہنم حرام ہے. اور کیا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں نکلا خون کا قطرہ، ایک خون کا قطرہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جہنم کیا آپ کو بجا دے گا. اللہ کے خوف سے آنسوں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے ٹپکا ہو، جہنم کو حرام کر دے گا.
بشارتیں ہیں. اور سنو، ایک ہندوستان کے وقت آیا، تقسیم ہند کے وقت، حالات خطرناک. بار بار سنا ہوگا کہ اپنی مجلس تو مذاکرے کی ہوتی ہے. میں تو اپنا سبق سنا رہا ہوں، اصل تو پرانے آپ لوگ ہیں ماشاء اللہ، سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے جاننا نہیں جاننے کا مسئلہ ہی مذاکرہ ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلبہ ہوا جن پر، حالات بڑے سنگین. دہلی کی گلیاں خون کی بہاؤ کے ذریعے نالیاں فل چل رہی تھی. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس قسم کے بڑے بڑے لوگ نظام الدین میں تھے اس وقت، جاؤ گشت کرو، ان لاشوں پر جانا پڑے، گشت کرو، اور امت سے کہو توبہ استغفار کرے، ایک ایک مسلمان سے کہو. اور حال یہ ہے تو مولانا لکھا ہے اپنے کتاب کے اندر کہ ہم اپنے پینچوں کو اوپر چڑھا کر گلیوں میں چلا کرتے تھے، لوگوں یہ کہنے کا استغفار کرو، گشت کرتے ہیں. اس موقع پر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پیدل جماعتیں بنائی پورے ملک میں چلنے کے لیے، دلی سے کلکتہ، دلی سے بمبئی، دلی سے احمد آباد، دلی سے حیدرآباد، مدراس، لاہور تک پوری پیدل جماعتیں چلیں. چند دن میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. یہ حضرت کے سرپرست تھے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں رہنے والے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین بدن ایک روح تھی، بالکل تینوں کے مزاج ایک جیسے، بدن الگ الگ تھے لیکن فکر اور سوچ. اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مشیر، جو بات کہنی ان سے کہتے، اور یہ حضرت سے مذاکرہ کرتے بار بار، اور بار نظام الدین میں آنا جانا. حضرت کے انتقال ہو گیا تب یوسف آ گئے رحمۃ اللہ علیہ، آئے بس نظام الدین میں، کہنے یوسف کیا کیا تم نے؟ تو یہ سمجھے کہ شاید کہ اپنے سے قصور ہو رہا ہے، کوئی خطا ہو رہی ہے، کمی کوتاہی ہو رہی ہے، تو حضرت پوچھ رہے ہیں اپنے سے. کہنے لگا کچھ تو کیا نہیں میں نے، ہاں البتہ اس وقت اس پر غلبہ ہے، اور میں نے صبح کے بیانات کے اندر تشکیل نقد کرنے شروع کر دی، سر کو کفن باندھ کر کون تیارے اللہ کے رکھنے نہیں دیا، اور پیدل سواری میں بیٹھنا نہیں، پیدل جانا. اور حال یہ ہے ملک کا کہ اس ٹوپی کے ساتھ پہ چلنا جرم ہے، زندگی خطرے میں، حالات ایسے تھے، نہیں پیدل جانا. وہ تو دیوانے ہیں، آپ جیسے دیوانے ہیں، جو دیوانے تھے وہ شخص. دیوانہ اپنی زندگی کا کوئی پرواہ نہیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جیسے پروانہ سمے پر جان دے دیتا ہے، آگ نظر آنے لگے پتنگ آ کے جان کھو دیں گے اس کو، یہ کہ واہ 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 واہ، ارے تو جل گئی، تیری بھی ہم آئے ہیں، ہم جل جائیں گے تجھے دیکھیں گے جلتا ہوا. ایسے دیوانے نکلے. تو میں نے پیدل جماعتیں روانہ کی، ملک کے چاروں سمتوں میں نے جماعتیں دیکھی. تو سنا اپنے بڑوں سے یہ کہا رحمۃ اللہ علیہ کہ یوسف، ان پیدل جماعتوں کی چلنے کی وجہ سے میں نے اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو رکتا ہوا دیکھا ہے، اور ان چلنے والوں کے قدموں کے نیچے زمین سے ابھرنے والے فتنوں کو دبتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. تو اللہ کا عذاب بھی رکے گا اور زمین سے ابھرنے والے فتنے بھی ختم ہو جائیں گے. یہ مبارک محنت ہے جس کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں، پیدل چلنا. حضرات علیہ السلام کی ساری زندگیاں وہ پیدل چلنے میں ہیں. دیکھو کون سے گھوڑے کون سے سواریاں تھیں ان کے پاس، تو پیدل ہی چلتے. بعض غزوات میں صحابہ کے پیروں کو چیتڑے بنے ہیں. کیوں بنے؟ خرید کے لانے کا.
ان کو سواریوں کے کچھ چبے ہیں، ان کو زخمی ہوئی نہیں پیدل چلنے سے، پیر زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا تو کیا کریں گے؟ تیسرے بند لو پکڑو، پھر چلو اللہ کے راہ پیدل چلنے، اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا، اپنے قصور کو یاد کر کے کہ اللہ جیسے تیرے کام کا حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے، آتا بھی نہیں ہے اور کر بھی نہیں رہے، جو آتا وہ بھی نہیں کر رہے اس کے ساتھ، اس قصور کو معاف فرما اور کام کی حقیقت کی طرف لے چل، اور تیرے بندوں کو تو ہدایت عطا فرما راتوں کی تنہائی۔ اس کے میرے دوستوں مجمع چونکہ ہمارا قرآنوں کا ہے، ساری جماعتیں اللہ کے راستے میں جانے والی ہیں، ٹوٹل اس میں بہت کم وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ پورا مجمع چاہے گھر جانے والا ہو چاہے اللہ کے راہ میں چلنے والا، ہمیں دو باتوں کی طرف دھیان دینا ہے، دو باتوں میں مجھے کمی ہو رہی ہے، اب تو پورے کرنے والے ہیں میرے سب جو پورا کبھی کر رہا ہے۔ ایک تو انفرادی دعوت، عام طور سے خروج کے زمانے کے اندر جماعت کے امیر صاحب اپنے ساتھیوں کو اجتماعی اعمال میں تو ماشاءاللہ خوب استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ تعلیم بیٹھنا ہے، میں توڑو امیر صاحب ضربت کو قرانا میرا بہت دیکھو نا بخار لیا، اچھا بخار ہے چل لیٹ رہے ہیں، تعلیم کے بعد تمہاری چادر ڈالو اچھا لگا، لیکن تعلیم میں شریک ہو جاؤ، سنتے رہو، بیمار ہے نا کوئی بات نہیں، لیٹے لیٹے سنتے، جب بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا جائے تو لیٹے لیٹے تعلیم سننا کیوں نہیں ہوگا جبکہ تم معذور ہو۔ امیر صاحب میں گیس میں پیر دکھتے، ہاں جاؤ کوئی بات نہیں سر، میں دبا دوں گا تمہارے راستے پیر، ابھی گیس کر کے آ جاؤ۔ امیر صاحب حکمت والے اپنے استعمال کریں، لیکن انفرادی دعوت میں ہم لوگ پیچھے، جہاں چھٹی ملی سمجھتے کہ بابا موقع ملا چلو کر دو، کچھ فون فان کرنے میں لگ جاتے ہیں، کوئی اپنی نظر کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، کچھ تحقیق حالات کے اندر ماشاء اللہ واہ واہ مقامی روبس دوستی کر لیتے، بھائی امیر صاحب خطرناک ہے، موبائل چلانے دینی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا چل رہا بتاؤ نا، چپکی چپکی تحقیق حالات، ایسے دنیا کے بادشاہ یہی سے ماشاء اللہ سے ضرورت ہے تو ایسی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ انفرادی دعوت اللہ سے تعلق کی پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین معین و مددگار سبب ہے، اس سے اللہ کا تعلق ملے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، یقین میں کمال پیدا ہوگا، اللہ کی محبت میں کمال پیدا ہوگا، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت، سارے نبیوں نے انفرادی دعوت دی ہے، اجتماعی دعوت کے مواقع تو بہت کم ملے ہیں، وہ تو اس امت کو ملے ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا ہے اجتماعی دعوت پر، ایک بڑی قوم تھی 6 لاکھ 7 لاکھ، تو موقع ملتا ہے، اور انفرادی دعوت جس میں انبیاء ساری زندگیاں پڑھو، اس کی دعوت انفرادی مشترکہ عمل ہے، انفرادی دعوت، اسی سے اللہ کا یقین بھی بنتا ہے، اور انفرادی دعوت سے امت کے اندرونی حالات کا علم ہوتا ہے۔ آپ کو تشکیل کرنی ہے، آپ کو کسی سے بات کرنی ہے، اس کو اپنے قریب کرنا ہے، بیچارہ بالکل غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، آپ نے پکڑ لیا اس کو، اب کو اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، حضور کی رسالت کو سمجھا رہے ہیں، آخرت کو سمجھا رہے ہیں، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، اس کے لیے احکام کی پابندی کرنی ہے اللہ کی۔ ارے مولانا تو جیسا بول رہا ویسے کرنے کو ہونا، لیکن کیا معلوم ہمارا کیا ہے، مجھے پیشاب کے قطرے گرتے، اب بول کیا کروں میں، اب مولوی رہے گا تو سمجھائیں گا اس کو، میرے سے جنگ رہا تو رنگ چھوڑ دینا بات کیا کرتا نہیں، اس کے ساتھ کہاں ہوتی ہے تیری، اپنے کو نہیں پتا پھر اب پتہ چلے گا اس کو بیماری ہے، ارے بابا کیا تو بول رہا، جماعت میں جاتا نا نہیں، لیکن میری اماں نہیں مانتی نا، ہاں اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کیا حالات ہیں۔ اب اگر درد ہے اس کی اس عذر کو عذر سمجھ کر
یہ ایسے حیلوں کو تلاش کرے گا کہ اس مقامی لوگ سمجھداروں کے ذریعے سے اس کی اماں تک اس کی رسائی ہو سکے، ان باتیں پہنچ سکے، اس کے ماں کا ذہن بنائے، اس کے بیوی کے ذہن بنائے۔ تبلیغ کا پرانا آدمی ہے، بھائی آپ کے عہدے کو بھیجو، اس کے عہدے سے بات کرو، ان کی امی کو بھیجو، فلاں امی کے پاس بھیجو، ان کو سمجھائیں گے۔ جی میں تو تیار ہوں لیکن پیسے نہیں ہیں، امت کے حالات گھومیں گے، میری بی سی نہیں کھل رہی، میرا فلاں پیسے نہیں دے رہا، عجیب عجیب حالات میں گرفتار ہے امت۔ اندر کے حالات پتہ چلے۔ انفرادی دعوت بہت اعلیٰ چیز ہے، اور اگر امت نے ان انفرادی دعوت کو اس وقت صرف کام کرنے والے عملے نے، عام مسلمان کو بیچارے کیا، وہ تو نماز پڑھنے آ جائیں، گشتوں میں شریک ہو جائیں، وقت لگا دیں، لیکن یہ جان کر ہمارا انفرادی دعوت میں مشغول ہو جائے، اور چلنے کے زمانے میں بھی اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی اگر روزانہ انفرادی دعوت کے جیسے 20-25 آدمیوں سے ملاقات کی، اور 2-5 آدمیوں کو ہم نے ان اعمال آخرت کے لیے، اعمال دعوت کے لیے تیار کر لیا، روزانہ 2-4 آدمی، کتنے ہو جائیں گے بتاؤ؟ اگر روزانہ ایک بھی تیار ہوا ہے تو سال بھر میں 360 آدمی ایک آدمی تیار کر لے گا۔ اور اگر میرے جیسا بدھو آدمی ہو، کمزور آدمی ہو، سمجھانے میں دیر لگتی ہو، اور ہفتے میں ایک ہی آدمی تیار کیا، اس نے ہفتہ بھر محنت کیا، اس 5-7 لوگوں پر ایک ہی تیار ہوا آدمی نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں بیٹھنے کے لیے، اون گشت کرنے کے لیے، مسجد کی آبادی کی محنت کے دینے کے لیے، تم نے بولے نا انشاءاللہ میں وقت بھی لگاؤں گا، لیکن تھوڑا ٹائم دو، مہینہ 2 مہینے کا، تو میں جاتا ہوں جماعت کے اندر، کوئی بات نہیں، 1 مہینے کا ٹائم دے لے بس۔ ہفتے میں ایک آدمی کو تیار کیا تو سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، ایک آدمی 52 آدمی کو تیار کرے گا سال بھر میں، اور ہم برسوں سے محنت کر رہے ہیں، مسجد کے دعات کے آدمی 25 تھے، 20 تو ہو گئے، 30 بھی نہیں ہوئی ابھی تک، انفرادی محنت چھوڑ گئی، گشت کر رہے جو آ گیا نہیں آتا، جس کا ہاتھ تجھے اس کی گاڑی کرتا بکتے گا، ہو جائے گا جہنم میں، ہم کو سمجھا دیا، کیا سمجھائے، تقریر کر دیے بس۔ آج کل گشت بھی ایسے ہو گئے، گشت چلے گئے ماشاء اللہ، اور چوک پر ہو گئے 10-20 لوگ جمع ہو، کیا آج تو بہت شاندار گشت ہوئی صاحب، چوک کے اندر 50 لوگ جمع ہو گئے، اب میں نے جم کر بات کیا ماشاء اللہ، اس میں سے کتنے آ گئے، سب نے بولے مغرب میں آتا، ایک بھی نہیں آیا، دن کو آنا تو جو نمازی ہوتا ہی ہے بیچارے، ہم اسی پر خوش ہیں۔ حالانکہ انفرادی دعوت اس سے بڑا نفع ہوگا۔ ابتدائے دور تبلیغ میں جو بیچارے بات ان کے ذہن میں بات آ جاتی تھی، وہ چپکے چپکے ایک ایک کا ذہن بنایا کرتے تھے، ایک ایک کا، اور ہفتہ بھر میں 2-4 آدمی جمع ہو جاتے ہیں، دھیرے دھیرے بڑھتے تھے، کیونکہ بڑا مشکل مسئلہ تھا اس دور میں، عجیب عجیب باتیں لوگوں کے ذہنوں میں تھی، لیکن الحمدللہ اللہ نے بات کو صحیح، ایک تو انفرادی دعوت کریں گے، سب کے سب مشغول رہیں گے انشاءاللہ، کون انفرادی دعوت دے گا انشاءاللہ، کب تک دیں گے؟ موت تک، 4 مہینے بس، موت تک، ہر عام خاص آدمی دعوت دو، اور ٹارگیٹ لو، اپنی زندگی میں ٹارگیٹ لو، نکلنے کے زمانے کے اندر بھی اور اپنے مقام پر رہتی ہوئی بھی، کہ مجھے ہفتہ بھر میں اتنے لوگوں کو تیار کرنا ہے، نمازوں کے لیے، اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے، مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے تیار کرو، اور ان کے ذریعے سے ان کی اولاد پر محنت کر کے مدارس میں بننے کی فکر کرو، مکاتب اور مدارس، اور انہی کے ذریعے سے ان کے گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو، اس کی محنت کو لو، پورے اعمال دعوت کے ایک آدمی کو تیار کرو، اور ہوگا کوئی مشکل نہیں، جڑ کو پانی ملا درخت ہرا ہو جائے گا، پھلدار ہو جائے گا، زیادہ پریشان نو پرابلم۔ ایک آدمی گھر کے مکھیا کو تیار کر لو، اس کی امی بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس گھر کا سارا نظام اس کے قبضے میں ہے، سب شروع ہو جائے گا، بچے مکتب میں چلے جائیں گے، گھر میں 5 عمل سے تعلیم ہوگی، انشاءاللہ پہلے ہفتے 3 دن مردوں میں لگ جائیں گے، اگلے ہفتے کے 3 دن مسکراہٹ میں لگ جائیں گے، کبھی امی کے ساتھ لگیں گے، بیوی کے ساتھ میں لگیں گے، انفرادی دعوت کے سارے اعمال دعوت کا وجود میں آنا آسان ہو جائے گا،
خود بھی کریں اور اس عملے کو تیار کریں. جس بستی میں جائیں، جس محلے میں رہیں، جس مسجد کے اندر رہیں، خود بھی انفرادی دعوت کے ساتھ میں رہنا اور ایک ایک نمازی کو پکڑ کر اس کو انفرادی دعوت پر کھڑا کرنا، اجتماعی دعوت کے ساتھ، اجتماعی اعمال کے ساتھ انفرادی دعوت اس کو کھڑا کرنا. اگر یہ عملہ اس کو کر لے گا انشاءاللہ، تو اگر یہ عملہ چند ہزاروں کا ہے تو 4 مہینے چلے کے اندر اس سے 64 عملہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا محنت کرنے والا، جبکہ محنت کرنے والا عملہ کم نظر آ رہا ہے. کریں گے تم انشاءاللہ. دوسری بات میرے پیارے دوستو، دعوت کا مقصود ہی اللہ کی رضا ہے. کیونکہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بندہ اللہ والا بن جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. جب اس کے دل میں ہم اللہ کی محبت کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو بتاؤ ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے، یہ کتنی بری بات ہے. تو میرا آپ کا دل اللہ کی محبت سے، اللہ کی یاد سے اوپر اٹھا، 24 گھنٹے استحضار خدا بندی، نیند بھی لگ جائے، اس کا دل اللہ کی یاد کے اندر متحرک ہو، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. اس کا دل متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خواب کے اندر بشارات ہونے لگے گی، اور جو فکر اس کے ذہن پر سوار ہے اس کے حل اس کو نظر آنے لگے. اذان کا مسئلہ ہے بھئی، کیسی دی جائے اذان، لوگوں کو نماز کے کیسے بولا جائے، جانتے ہیں لمبا چوڑا مسئلہ ہے، لمبا چوڑا قصہ ہے. تو سارے صحابہ متفکر رہے، کوئی بے فکر نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود متفکر ہیں، یہ کیا سوچا جائے، اس لیے کیسی بلایا جائے لوگوں کو نماز کے لیے. عبداللہ بن زید بن عبد ربیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ غیر معروف صحابی تھے اس وقت تک، ان کو نہیں پہچانتا تھا. پھر ماحول کے اندر ہے ماشاءاللہ، صحابہ ہیں، نمازوں میں ہیں، حضور کے مجلسوں میں شریک ہے، لیکن جیسے جو مشہور تھے ان میں نہیں تھا ان کا نام. یہ بھی سوئے وہ اللہ کی مرضی کیا، جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، جو چاہے جس کو موقع دے دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان کو خبر، خواب کے اندر وہ ساری ترتیب بنائی جس کو آپ کو جانتے ہو. تو فکر کے ذریعے سے اللہ نے ان کے ذہن پر بات کھولی اور حالت نوم میں کھولی، سوتے حالت. تو اگر لوگ مجھے متہم نہ کریں تو میں کہوں کہ میں نے بیداری میں سنا، کیونکہ بعض باتیں نیند مچتی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں لیکن ہوتا خوب گہری نیند کے اندر ہوں، لیکن ایسا محسوس ہوتا میں جاگ رہا ہوں. ایسے ہی کرے ٹھیک ہے. اللہ نے ان کے ذریعے قیامت تک کے لیے اذان ہوگی، سارا ثواب ان کو ملے گا. تو فکر کرنا، اور راتوں میں انشاءاللہ اللہ کا دل اللہ کے ساتھ میں لگا ہوا رہے. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کرنا، یہ اللہ کی محبت کو بڑھانے کا بڑا معین سبب، بڑا سبب. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو حاضر الناظر سمجھنا. جب استحضار ہوگا تو پھر چھوٹے سے چھوٹا منکر، چھوٹے سے چھوٹا کرنا بھی ناممکن ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور اپنے ہر عمل کو شروع کرنے سے پہلے یہ کہے یہ عمل تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں. استحضار ہے. ایک اللہ والے تھے، ایک موٹی حصی مثال دے کے سمجھاتے کہ 24 گھنٹے استحضار کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. دیکھیے آپ کے گھر میں شادی ہے، بیٹی کی شادی آ گئی، اب آپ مصروف ہو گئے اس کے سارے کام دھندوں میں، شادی کی تیاری کے اندر لگ گئے. ماشاءاللہ گھر کے قریب میں کچھ نالیاں تھی، کچھ گڑھے گڑھے تھے، کچھ روڈ صاف نہیں تھا. جی صاحب، خان صاحب کیوں ایسا نالا ٹھیک کر رہے تم؟ میونسپلٹی کا ٹھیکہ مل جائے گا تم؟ نہیں نہ رے بیوقوف، چوکری کی شادیاں معلوم نہیں کہ تیرے تم تو کبھی بازار میں دکھتی نہیں، آج کیسے دکھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ صرافہ میں تم
سبزی بازار میں مشکل سے ملتے تھے، تم سبزی خریدنے کے آتے بچے جاتے تمہارے، تم سراؤ دے کیا معلوم نہیں کہ بڑی شادی ہے. شادی کا اتنا استظار ہے کہ جہاں بھی یہ جا رہے ہیں ان کو بیٹی کی شادی کا استظار. تو تم جہاں بھی جاؤ اللہ کی ذات کا استظار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب اللہ کا کثرت سے ذکر کرو گے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو گے، اللہ وہ صفت ہمیں عطا فرما دے گا، قلب کو نورانی کر دے گا. اور جب قلب منور ہو جائے گا اللہ کی محبت کے اندر، تو پھر اس کا چلنا پھرنا بیٹھنا سونا لیٹنا کھانا پینا کہنا سب اللہ کے لیے ہو جائے گا. اور اپنی اس کی نگاہوں سے اللہ ہٹ نہیں سکتے. اس لیے اللہ کا خوب ذکر کرا. ذکر کے اندر تلاوت بھی ہے، اذکار مصطفیٰ کا اہتمام بھی ہے، اس کے اخلاق کا ساتھ میں پیش آنا وہ بھی اللہ کے ذکر میں داخل ہے. دعوت کا دینا وہ اللہ کے ذکر میں داخل ہے. فضول باتوں سے ضرور بچیں، سننے سے بھی اور کہنے سے بھی. غیبت کے قریب نہ جائیں. کوئی اگر کسی کے حالات سنائیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں، لوگ آئیں گے مقامی لوگ ایک دوسرے کے سنانے شروع کر دیں گے، تم بہرے بن جاؤ کہ کیا کرے سنیں گے آتا میرے. ہاں کوئی اچھائی کہے، اچھی باتیں کہے، بہت اچھی بات ہے، اچھی باتیں سنو، اچھی باتیں کہنے لگا. یہ بری باتوں سے بچے. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے بڑی نحوستوں کو لے کے آتے ہیں، اللہ کے نور سے اللہ کی معرفت سے دور کر دیا کرتے ہیں. اس لیے 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں ہیں، اپنے دینی ماحول کے اندر دعوت کے ماحول کرنے والے ہیں، دعوت کے دینے والے ہیں. اس لیے اللہ کی یاد کے ساتھ اور اپنی زندگی کے اندر سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک، رات کے اندھیروں سے دن کے اجالے تک، ان فیضات اجتماعی زندگی کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے ہیں. نہ جانتے ہو تو حضرات علماء کرام سے پوچھ کر اپنی زندگی میں ایک ایک سنت کو داخل کریں. ہر طریقہ حضور کے طریقے کے مطابق ہو جائے، اس کی نقل ہم کر لیں، کام بن جائے گا. کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے گا، بڑی کامیابی کو پہنچ جائے گی، جنت مل جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اب تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا بجائے اس کی ادھر ادھر جائیں، صف کے اندر بیٹھ کر ابھی ایک ساتھ بیٹھیں گے، ہم صفوں کو سب بندی کریں. ماشاءاللہ بمبئی کے اندر ابھی اجتماع چل رہا ہے، بڑا اطمینان، بڑا سکون. ماشاء ایسا لگتا ہے جیسے مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہیں. بمبئی پونا دونوں ایک بن گیا. تو اذان سے پہلے بس اب جانے کی ضرورت نہیں، تم نیت کرو انشاءاللہ اس اردو کو عشاء تک قائم رکھنا ہے انشاءاللہ. کب تک رکھنا ہے؟ بجٹ تک کر کے تو بہت اچھی بات ہے. بولے بولو سڑکیں باتیں مت کرو، عشاء تک کر لیں گے تو غریب بات ہے. چلو عشاء تک ہی کر لو، لیکن اس وقت اٹھنا صفے بنا کے بیٹھ جاؤ، تصویر ہاتھ سے نکال لو اور حافظ قرآن شریف کی تلاوت کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو اور دیات کو پوری کر لو. کثرت درود کے اندر مصروف ہو جاؤ. اگر تسبیحات ہو چکی استغفار اور درود شریف کی کثرت کرنے لگو. اللہ من کی توفیق نصیب فرمائے. ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمساء